و بریلوی مسلک کے معروف ناخواں اویس رضا قادری صاحب نے اپنے بیٹے بیٹی کی شادی کی تقریب محرم الحرام کی ابتدائی عشرے میں منعقد کی، جس پر بریلوی مسلک کے مشہور معروف مفتی حنیف قریشی صاحب نے انہیں زبردست تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح جوتے پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت تو ہے لیکن یہ عمل ہمارے ہاں اچھا نہیں سمجھا جاتا. یعنی اس کے اوپر موقف چاہ رہے ہیں یہ اس کے اوپر دیکھیں جی. ایک ہے شرعی مسئلہ، شرعی مسئلہ تو کوئی نہیں چینج کر سکتا، نہ یہ شیعہ کا موقف ہے نہ اہل سنت کا کہ محرم کے اندر شادی کرنا کوئی گناہ کا کام ہے. یہ تو ٹاپک ڈسکس ہی نہیں ہو رہا. اصل ایشو یہ ہے کہ یہ کرنے والا کس انٹینشن کے ساتھ کر رہا ہے، اور اس انٹینشن کا اظہار بھی وقتاً فوقتاً اس کی زبان سے اس کے کرتوتوں سے ہوتا رہے. یہ وہی شخصیت ہے جس نے امیر شام کے نام کی جھوٹی ایک منقبت بھی پڑی ہوئی ہے. تو پھر تو ہم سمجھ لیں گے نا کہ یہ سب کچھ ناسبیت کے نام کے اوپر ہو رہا ہے، واقعہ کربلا کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے. ان سے پہلے بھی بہت لوگ آئے، اس طرح کرنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں نا جی ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں، تو میں انہیں پھر ایک الزامی جواب پھکی کے طور پہ کہتا ہوں کہ اویس رضا قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی، ہم دعائیں خیر کرتے ہیں ان کے لیے. میں ان کا بڑا معتقد، یعنی نعت خوانی کا شوق انہی کی وجہ سے مجھے ہوا. پہلی دفعہ میں نے انہیں لائیو سنا تھا داتا دربار کے اوپر 1996 میں لاہور کے اندر نا. اس وقت تو داڑھی بھی کالی تھی. پھر ایک دفعہ جیلم بھی آئے، یہ میرے خیال 2004-05 کی بات ہوگی. تو ہم نے ان کی دعوت بھی کی اپنے گھر میں، لنچ وغیرہ ہم نے اکٹھا کیا. ان کے قریبی دوست تھے، وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے، تو ان کے کہنے پہ پھر وہ ہمارے گھر بھی آ گئے. تو یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب کو بڑا کوٹ کرتے ہیں، ان کا کلام ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے. باقی لوگ تو خالی پڑھتے ہیں، ان کو اس کا فہم بھی ہے کہ یہ اتنی مشکل جو شاعری ہوئی ہے، اس میں جو استعارے استعمال ہوئے ہیں وہ سارا ایکسپلین بھی کرتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت ہی نے فتاوی رضویہ کے اندر یہ فتویٰ لکھا ہے ننگے سر نماز کے بارے میں. فقہا کا قول نقل کیا ہے، اسے انڈورس کیا ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنا درست ہے، اور اگر کسی مرد کو ننگے سر نماز پڑھنے میں خشوع خضوع ملتا ہو تو وہ ننگے سر ہی نماز پڑھے. ٹھیک ہے جی. یہ ہے کتابی بریلویت جو ان کی اپنی کتابوں میں، اور کتاب بھی کس کی، فتویٰ کس کا، احمد بریلوی کا. لیکن پریکٹیکلی بریلویت کیا ہے؟ آپ کسی بریلوی سے پوچھے وہ کہے گا ننگے سر نماز ہی نہیں ہوتی. یہی ہے نا، پٹی پڑھا دی ہے نا. پریکٹیکلی ان کو یہ انہوں نے دیا ہوا ہے. جوڈیشری کی ان کی لینگویج اور ہوتی ہے، عوام کی لینگویج اور ہوتی ہے. تو اب میں اویس رضا قادری صاحب سے کہوں گا، آپ بھی اور آپ کے وہ جو باپا جانی پیر صاحب ہیں ریاض قادری صاحب، یہ سب لوگ، یہ ایک پورا عشرہ جو ہے ربیع الاول شریف آنے والا ہے، ربیع الاول شریف کا پہلا عشرہ جس میں انہوں نے جلسے جلوس یہ سب کچھ کرنا ہے. یہ سب لوگ ننگے سر کیوں نہیں جلسے جلوس کرتے، اور نماز بھی سب اجتماعی ننگے سر پڑھیں، تاکہ اپنی عوام کو یہ منوا لیں کہ مرد کی ننگے سر نماز ہو جاتی ہے. جس طرح انہوں نے محرم میں شادی کر کے یہ منوانے کی کوشش کی ہے کہ محرم میں شادی درست ہے، تو یہ بھی منائے نا. پھر اب تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ کریں گے؟ اس لیے نہیں کریں گے کہ اس میں ان کے فرقے کا نقصان ہے. تو یہ لوگ شرعی مسئلوں کو بالکل فالو نہیں کر رہے ہوتے، ان کے اندر چھپی بھی ناسبیت ہوتی ہے، ایجنڈوں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ صرف اس کا نہیں ہے، باقی فرقوں کا بھی حال ہے. انہوں نے مسئلے گود لیے ہوئے ہیں. دیوبندی پوری زندگی 12 ربیع الاول کے جلوس کو بدعت کہتے رہے، حتیٰ کہ تنگ آ کے انہوں نے شیعہ کے بکس کے اندر یکم محرم کو حضرت عمر فاروق کا یوم شہادت مناتے ہوئے وہ بھی جلوس نکالنے شروع کر دیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جلسے جلوسوں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہم پوچھیں گے کہ کروڑوں عمر قربان رسول اللہ کے قدموں پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر کی وفات پہ جلوس نکلے تو وہ سنت ہو، حالانکہ وہ غم کا موقع ہے. حضور کی پیدائش کی خوشی میں 12 ربیع الاول یا آپ کے نزدیک 9 ربیع الاول کا جلوس نکالنا بدعت کیوں ہو گیا؟ حضور کا تو مرتبہ زیادہ ہے، نکالے. وہ نہیں نکالیں گے کیوں؟ وہ لیبل نہیں ہے فرقے کا، وہ بریلویوں کا ہے. وہ پہلے انہوں نے بکنگ کرا دی ہے. ہاں انہیں بک نہیں ہو سکتا، یہ مسئلہ بک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ کیش کرا لے، انہوں نے مان لیا نا سارا کچھ. تو یہ ناسبیت ہے. حالانکہ یکم محرم سیدنا عمر کا یوم شہادت ثابت ہی نہیں. میرا اس پہ پورا کلپ ریکارڈ ہے. میں اہل سنت کی تمام سیرت کی کتابیں جو خلفائے راشدین کے بارے میں لکھی گئی، اور یہ مولویوں کی نہیں، محدثین کی، ابن اثیر کی اسود الغابہ، اس کی شرح 8000 صحابہ کے لاتے زندگی ابن حجر اسقلانی نے لکھے، الاصابہ اس کی عبارتیں دکھائیں گے، الاستیاب امام ابن عبد البر کی، ساری یہ بڑی کتابیں ہیں. سب میں ہے کہ 26 ذوالحجہ 23 ہجری میں سیدنا عمر کی شہادت ہوئی، اور یکم محرم سے پہلے حضرت عثمان کی بیعت ہو چکی تھی. لیکن انہوں نے ضد میں کہا کہ یکم محرم کریں تو چلے ڈائلیوٹ ہو جائے، جلوس نکال رہے ہیں. تو یہ مقصد حضرت عمر کی محبت نہیں بلکہ شیعہ کے ساتھ فصل ہے. یہاں پہ بھی یہ جو انہوں نے کیا ہے اویس رضا قادری حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو حرکت کی ہے، کوئی دینی مسئلے سے کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے ناسبیت کو سپورٹ کرنے کے لیے، چونکہ اس وقت وہ جھنڈا یہ پورے یہ پارٹی اٹھائی ہوئی ہے نا، یہ بے گناہ بے خطا ڈیش 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 ڈیش، یہ کس نے لگوائے ہیں نعرے؟ ان کو کہ ایک دفعہ نعرہ لگایا نا، بے گناہ بے خطا عمار ابن یاسر جسے قتل کیا گیا،
جنگ صفین میں، اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ یہ حدیث بھی ساتھ بیان کریں، اور مسند احمد کی حدیث بھی بیان کریں کہ ابو الغادیہ جو کہ صلح حدیبیہ کا صحابی تھا، اصحاب شجرہ میں سے تھا، اس نے عمار کو قتل کیا اور وہ روتا تھا، کیونکہ مسند احمد میں حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے۔ ابن حجر اسقلانی نے کہا کہ اسے وہ فضیلت کام آ جائے گی جو مسلم میں کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی انہیں آگ نہیں چھوئے گی۔ تو شیخ البانی جو محدث اعظم تھے سعودیہ کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، جب حکم خاص آ جائے پھر عام فضیلت اٹھ جاتی ہے، چونکہ یہ خاص بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، اب وہ چاہے بدری ہو چاہے صلح حدیبیہ کا، حضور نے جب اسپیسیفکلی فرما دیا عام فضیلت اس سے اٹھ گئی۔ اور یہ سب کو پتہ ہے، یہ بریلویوں دیوبندیوں کے ساتھ اہل حدیث نہیں جھگڑتے، جب ان کو کہتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو وہ کہتے ہیں نہیں جب یہ خاص آ گیا نا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، تو اب وہ حکم عام اٹھ جائے گا۔ فاتحہ جو ہے نا اس کے علاوہ کی قرات سننی چاہیے، فاتحہ تو آپ نے دب کے رکھنی ہے، کرتے ہیں نا وہاں اپنے سارے مسئلے پتا، پھر شہادتیں منا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے 10 محرم کے اوپر امیر معاویہ کانفرنس کی، وہ ایک جلالی ہے پیچھے کھڑا ہوا ان کے ناصبی، ان سے یہ پوچھیں کہ آپ 10 محرم کے دن امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں، عمار ابن یاسر کے نام کی کانفرنس کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کروڑوں معاویہ ہونا ایک عمار کے برابر نہیں ہے جو اس کی قربانی ہے دین کے لیے، جس کے ماں باپ اسلام کے پہلے شہداء ہیں، سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر۔ اور حاکم کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ نے عمار کی زبان کو شیطان سے محفوظ کر دیا ہے، اس کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے۔ حق سن لیں پھر، صحیح بخاری میں ہے کہ انہوں نے کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیا، لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہے، آخرت میں بھی بیوی ہیں، مرتبہ کم نہیں ہوا، لیکن اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت، کیونکہ حضرت علی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تو سیدنا عمار ابن یاسر نے سیدہ عائشہ کی جنگ کرنے کو اللہ کے خلاف جنگ قرار دیا، دوسری طرف ان کی عزت بھی کی کہ دنیا اور آخرت میں وہ تمہارے نبی کی بیوی، یہ زبان سے ان کے حق جاری ہوا نا۔ تو عمار ابن یاسر کی شہادت کا دن کیوں نہیں منایا جاتا؟ اس لیے کہ لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ محمد بن ابی بکر کی شہادت کا دن نہیں منانا جو حضرت ابو بکر کا بیٹا ہے اور خال المومنین بھی ہے، مومنین کا ماموں، جی مومنین کا ماموں، حضرت عائشہ کا بھائی ہے۔ اگر حضرت ام حبیبہ کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنین کے ماموں ہیں، تو حضرت عائشہ کا بھائی مومنین کا ماموں نہیں ہے؟ اس کو کس نے قتل کروایا؟ اس کی لاش کو گدھے کے کھال کے اندر ڈال کے آگ کس نے لگوائی؟ صحیح مسلم میں پوری تفصیلات موجود ہیں۔ ان کا یوم شہادت نہیں منانا آپ لوگوں نے؟ پھر وہ شیعہ ٹھیک کہتے ہیں نا کہ جی آپ نے صحابہ کے نام کے اوپر ڈھونگ رچایا ہوا ہے، آپ اپنے مرضی کے صحابہ کو مانتے ہیں۔ ہم ان کے بارے میں تو کہتے ہیں نا جی وہ مرضی کے صحابہ کو، سلمان فارسی کو پروموٹ کرتے ہیں، مقداد کو کرتے ہیں، ابو ذر غفاری کو کرتے ہیں، عمار بن یاسر کو کرتے ہیں، تو ادھر بھی تو مرضی کے لوگ لیے ہوئے ہیں، اور مرضی کے بھی وہ لوگ لیے ہوئے ہیں جو اپنے سے بہت بڑے جو اصحاب ہیں ان کے قاتلین ہیں۔ چلیں حضرت ابوبکر عمر عثمان تو یہ تو امت میں بڑے ہیں نا، ان کی تو بات ہی نہیں ہم کرتے، ان کی شان میں تو میں نے نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب سے مولا علی کے خطبات پیش کیے تھے، لیکن جو بعد کے لوگ ہیں ان کے آپ دن منائیں، اور ان سے بڑوں کے دن اس لیے نہ منائیں کہ جن کے آپ دن منا رہے ہیں وہ قاتلین ہیں ان کے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے امت کو دھوکہ دیا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو محرم کے اندر جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کا کوئی تعلق دین کے ساتھ نہیں ہے، انہوں نے کسی اور ایجنڈے کے تحت کیا ہے۔ اللہ ان کو عقل دے، اور میں ان کے لیے وہ ایک حدیث بیان کروں گا کہ نبی علیہ السلام تو اس معاملے میں اتنی احتیاط کرتے تھے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے عائشہ اگر تیری قوم نئی نئی جہالیت سے نہ پھری ہوتی تو میں حتیم کو توڑ کے کعبے کے اندر داخل کر دیتا اور خانہ کعبے کے دروازے کو توڑ کے نیچا کر دیتا تاکہ عام لوگ بھی اس میں داخل ہو سکیں، لیکن آپ نے اس چیز کی پرواہ کی کہ لوگ کہیں گے کہ اس نے کعبہ توڑوا دیا، حالانکہ پیغمبر تھے، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام ان معاملات کو دیکھ کے چلتے تھے۔ دیکھیں امت کے دل دکھے میں، کسی کا باپ مر جائے نا عید کے دن، پوری زندگی اس کے لیے وہ عید کا دن خوشی کے طور پہ نہیں آتا، شرعی خوشی تو ضرور ہوگی لیکن دل کا غم کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ سوگ حسین ختم ہو گیا 3 دن کے بعد، کہتے ہیں 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں، بالکل، لیکن سر غم حسین تو ختم نہیں ہوا نا۔ غم حسین تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بھلا سکے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، واشی پیش ہوا فتح مکہ کے موقع پر، حضرت بلال حبشی اسے پکڑ کے تسلی دے کے لے آئے کہ چلو میں تمہیں جو ہے نا وہ جان بخشی کروا دیتا ہوں۔ ظاہر چند لوگ جن کی تکہ بوٹی ہونی تھی ان میں وہ بھی تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے سب سے چہیتا صحابی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب جو حضور کے دو شریک بھائی بھی تھے، چچا بھی تھے، اور آپ کے بچپن کے بیسٹ فرینڈ اور آپ کی طرف سے آرمی چیف بھی تھے غزوہ بدر اور عہد میں، جس میں کہتا ہوں کہ میری یہ وہ جو ڈاکٹر طلب صاحب کہتے ہیں میرا وجدان کہتا ہے، تو میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر حضور کی وفات کے وقت حضرت حمزہ زندہ ہوتے تو خلیفہ اول بھی وہی بنتے، کیونکہ حضور کی زندگی میں جب تک وہ زندہ رہے کوئی صحابی اس پوسٹ پہ نہیں آیا جس پہ حضرت حمزہ تھے، اہل البیت میں سے تھے، ہاشمی تھے،
اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ سید الشہداء حمزہ ابن عبد المطلب، اور وہ شخص بھی سید الشہداء ہے جو جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق بلند کرے حتیٰ کہ وہ قتل کر دیا جائے. یعنی سیدنا حسین بن علی بھی سید الشہداء ہیں. امام نسائی کو بھی ہم سید الشہداء سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی حق بلند کیا، جو بھی اپنے زمانے میں لوگ ہیں. تو حمزہ ابن عبد المطلب کا قاتل واشی، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، حضور کے سامنے جب پیش کیا گیا فتح مکہ کے موقع پر، حضور نے بلا کے پوچھا واشی یا رسول اللہ قاتل ہے حمزہ، یا رسول اللہ واشی تیرا اسلام تو قبول ہے لیکن تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ مجھے اپنی شکل نہ دکھا. پھر پوری زندگی حضور کے سامنے نہیں آئے اور اس بات پہ وہ کڑتے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے پھر ان سے بہت بڑا کام کروایا. مسلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کیا، اسی بخاری کے حدیث میں آتا ہے. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین آدمی کو قتل کیا تھا، حمزہ ابن عبد المطلب، اور اسلام کے بدترین دشمن کو بھی میں نے قتل کیا، مسلمہ کذاب، جس نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تھا جنگ جمامہ میں. یعنی وہ سمجھتے تھے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے بیلنس کر دے گا. لیکن نبی علیہ السلام کے سامنے وہ پوری زندگی نہیں آئے. حضور سے زیادہ کون مومن کامل ہے؟ آپ کے بارے میں تو ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. اگر حضور علیہ السلام رؤوف الرحیم، مومنین پر شفقت کے باوجود، قاتل حمزہ کا اسلام قبول کرنے کے باوجود اسے دیکھنا نہیں چاہتے، تو حسین کے قاتلین، حسن کو زہر دینے والے، علی کی زندگی مشکل بنانے والے، وہ تو اس سے بڑے لیول کے مجرم ہیں. کیونکہ انسان اپنے چچا سے اتنی محبت نہیں کرتا جو اپنی اولاد سے کرتا ہے. آراستہ کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت عورتوں میں، اور پھر آنورڈ 5 مزید چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں. لیکن ٹاپ آف دا لسٹ جس چیز کو ڈسکس کیا وہ عورت کی آزمائش ہے، یا عربی میں ہم اسے کہتے ہیں فتنہ. ایک فتنہ وہ ہے جو پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے. یہ ہے ٹیسٹ، آزمائش، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 6 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں گنوائی ہیں، اس میں پہلے نمبر پہ عورت کے فتنے کا، اس کی آزمائش کا ذکر کیا ہے. پھر اس کے بعد بیٹے، اس کے بعد پھر سونا اور چاندی کے جو جوڑے ہوئے خزانے، یعنی کرنسی آج کی ماڈرن فارم، اس کے بعد نشان لگے ہوئے گھوڑے، آج کی ماڈرن فارم مہنگی مہنگی گاڑیاں، اس کے بعد پھر چوپائے اور کھیتی، آج کل کے آپ پلاٹ سمجھ لیں، چاہے وہ زرعی اراضی ہو یا دوسری ہو. اور مال مویشی تو ہم ویسے ہی ایک ٹرم کے طور پہ استعمال بھی ہوتا ہے. آج بھی آپ اگر چلے جائیں جنوبی پنجاب کی طرف تو وہ مویشی کو مال ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ایک ذریعہ ہے. تو یہ 6 چیزیں گنوائی ہیں، ان میں ٹاپ آف دا لسٹ اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت کی جو آزمائش ہے یہ اس دنیا کی بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں مشکل ہے نا، وہ جنت کی طرف لے جانے والی چیز جو انسان کی طبیعت کے اوپر ناگوار ہے. ظاہر ہے نمازوں کی مشقت، روزوں کی مشقت، حلال اور حرام میں فرق کرنے کی مشقت، آنکھوں کی حفاظت کی مشقت، پیٹ کی حفاظت کی مشقت، ہاتھوں کی حفاظت کی مشقت، زبان کی حفاظت کی مشقت، یہ تمام ناگوار چیزیں ہیں. یعنی ہر وہ چیز جو دنیا میں کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اس کی اٹریکشن چونکہ دل کے اندر ڈال دی ہے، لہٰذا اس چیز سے رکنا یہ ناگوار چیز. تو مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے اور جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے. یعنی جہنم کے اوپر جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اڑنگا لگایا ہوا ہے کہ کوئی بھی پاس سے بھی گزرے گا اس کی طرف اٹریکٹ ہو. دنیا میں ہر وہ چیز جو خوشنما دکھتی ہے، جس کی طرف دل اٹریکٹ ہوتا ہے اور اس کو کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. ظاہر برائی کو کرنا دنیا میں آسان ہے ایز کمپیئر ٹو نیکی کرنے. تو وہ تمام کی تمام خوشنما چیزیں بظاہر خوشنما ہیں لیکن وہ جہنم کی طرف لے جانے والی. اسی کی ایکسپلینیشن اس حدیث میں ہے جو سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جائیں اور جنت دیکھ کر آئیں. تو جب واپس آئے تو اللہ نے پوچھا کیسا پایا؟ تو انہوں نے کہا یا اللہ کمال جگہ تو نے بنائی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شخص تن من دھن نہ لگا دے اس جنت میں پہنچنے کے لیے، یہ تو ساری جنت میں پہنچ جائیں گے، جگہ ہی ایسی ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کو ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر کہا کہ اب جا کے جنت کو دیکھو. جنت کو جب جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص جنت میں جانے میں کامیاب ہوگا.
کیونکہ تو نے اس میں ہرڈلز ہی اتنی ڈال دی ہیں کہ جنت تک پہنچنے کے لیے وہ تمام آبسٹیکلز عبور کرنی پڑی. پھر اللہ نے کہا جا کے ذرا جہنم کو وزٹ کرو. واپس آئے, کہا یا اللہ توبہ توبہ, یہ تو بڑی سختی کی جگہ ہے, کوئی شخص بھی کوئی ایسا عمل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا کہ وہ اس تک پہنچ جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو خوشنما چیزوں سے ڈھانپ دیا اور پھر فرمایا کہ جاؤ اب جا کے جہنم وزٹ کرو. وہ جب وزٹ کر کے آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ جہنم میں جانے سے بچ سکے گا, کیونکہ اٹریکشن ہی اتنی رکھی ہے تو نے. جہنم کے اندر نہیں, جہنم کے باہر, جس کو پنجابی سے کہنا ہے کڑگا لگیا ہوا ہے شکار کرنے کے لیے. اسی آزمائش کے اوپر تو پھر جنت ہے. تو وہ جو خوشنما چیزیں جنہوں نے جہنم کو ڈھانپ رکھا ہے, ان میں سے پہلی چیز عورت کا فتنہ. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا متاع ہے, برتنے کی جگہ ہے, اور سب سے بہترین متاع نیک بیوی ہے. دوسری طرف یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ نیک بیوی جنت تک پہنچنے کا ذریعہ بن سکتی. عورت آزمائش ضرور ہے, لیکن اگر نیک عورت ہوگی, نیک بیوی ہوگی, تو دنیا میں اس سے بہترین برتنے کی کوئی چیز نہیں. دنیا میں بھی نفع اور آخرت میں جانے کا, جنت میں جانے کا سبب بھی. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے بعد تمہارے لیے عورت سے بڑا کوئی فتنہ شمار نہیں کرتا. یہ آپ علیہ السلام نے اپنے وفات کے دنوں میں وصیتیں کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے بعد سب سے بڑی آزمائش جو تم پہ ہے وہ عورت کے فتنے میں آئے گی. اب عورت کا فتنہ ایک تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو سکتا ہے, اور ایک اس پوائنٹ آف ویو سے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کی محبت کے اندر جو جائز ہے ایکسٹریم رویے اڈاپٹ کرے کہ اللہ کی حدوں کو توڑ دے, یا بیویوں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اور ان کے جو جائز حقوق ہیں ان کو نہ دے, اور اس کے سبب اللہ تعالیٰ کے وہ عذاب کا مستحق. دونوں صورتوں میں عورت آزمائش ہے. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں, تیسری حدیث. یہ آلموسٹ 12 احادیث ہیں جو میں اس میں کور کروں گا. تیسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. دو تو میں چونکہ تمہیدن بیان کر چکا ہوں, یہ 10 احادیث ہے کنزیکٹیو, کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے پاس جانے سے بچو, یعنی ان عورتوں سے مراد غیر محرم عورتیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ دیور کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, تو آپ نے فرمایا دیور تو موت ہے, یعنی سب سے زیادہ پردے کا اہتمام دیور سے کرنے کی ضرورت ہے. اور ظاہر ہے ایک گھر کے اندر تو فزیکل پردہ مشکل ہے, بہتر تو یہ کہ الگ گھر ہو, تو وہاں پھر نگاہوں کا پردہ ہوگا, نگاہ جھکا کر بات کرنا, جسے غض بصر کہا جاتا ہے عربی میں. سورۃ النور کے اندر اس کی تلقین ہے. اس کانٹیکسٹ میں نے دو ڈیٹیل لیکچر دیے ہیں. مسئلہ نمبر 161A غض بصر سے متعلق 17 صحیح الاسناد حدیث, اور اسی کا پارٹ B تھا 161B مسئلہ عورتوں کے حجاب اور پردے سے متعلق. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی دو مرد و عورت کسی جگہ الگ ہوتے ہیں, اب ظاہر ہے اس سے مراد میاں بیوی نہیں, جو نامحرم رشتہ ہے, تو تیسرا ان میں شیطان ہوتا. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہماری محبت بڑی پاکیزہ محبت ہے, اور ہر بندے نے پاکیزگی کی لیمٹس بھی اپنی رکھی ہوئی ہیں. کوئی شخص صرف فون پہ بات کرنے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے, کوئی ہاتھ لگانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے, کوئی ایک سٹیپ اس سے آگے جانے کو پاکیزہ محبت سمجھتا ہے, اور اس سے آگے جانے کو وہ گناہ شمار کرتا ہے. حالانکہ اسلام میں نامحرم مرد و عورت کا کوئی اس اعتبار سے رشتہ نہیں ہے. حتیٰ کہ یہ جو منگیتر والا کانسیپٹ ہے نا, یہ بھی غلط ہے. منگیتر بھی آپس میں نامحرم ہے جب تک کہ نکاح نہ ہو جائے. آفیشیل بانڈنگ جو شریعت میں ہے وہ نکاح کا بانڈ ہے. تو بہتر یہ کہ یہ منگنی کرنے کی بجائے نا نکاح ڈائریکٹ کرنا چاہیے. اس کے بعد اگر مرد و عورت آپس میں فون کے اوپر رابطہ رکھنا چاہتے ہیں تو وہ ضرور رکھیں, لیکن فون تک ہی, اس سے آگے نہیں. کیونکہ نکاح کے بعد جب تک رخصتی نہ ہو تو مرد و عورت آپس میں کوئی بھی کسی قسم کا تعلق قائم نہیں کر سکتے, ورنہ تو یہ معاشرے کی جڑیں ہی پھر کٹ جائیں گی. اور اس قسم کے کیسز پھر سامنے آتے ہیں, اور وہ آپ جوڈیشری میں بھی پروف نہیں کر سکتے, اور پھر معاملات کہاں سے کہاں بگڑ جاتے ہیں. لہٰذا یہ کہنا کہ جی نکاح ہو گیا تو اب ہر طرح کا تعلق جائز ہو گیا, نہیں. جب تک رخصتی نہ ہو نکاح کے بعد والے تعلقات اس کے لیے جائز نہیں ہوں گے. پانچویں حدیث صحیح مسلم کی ہے. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا جو اچانک نظر اٹھ جاتی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے اور حکم دیا ہے کہ اگر اچانک نظر اٹھ جائے تو میں فوراً اپنی نظر ہٹا لوں. تو
یعنی وہ نظر آپ نے یہ نہیں ہے کہ گھر چھوڑ کے آنا ہے ایک نظر کے اندر، کہتا نہیں پہلی نظر معاف ہے. پہلی نظر سے مراد دیکھنا نہیں ہے، پہلی نظر سے مراد ہے کسی شخص کا نامحرم کے بارے میں اس کو یہ پتہ چل جانا، تو پہلی نظر اس کی ہو گئی. اب جان بوجھ کے چاہے وہ پہلی نظر بھی ڈالے گا تو اس کی دوسری شمار ہوگی. چھٹی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس میں استطاعت ہو وہ نکاح کرے، اور اگر نکاح نہیں کر سکتا یعنی اس کی فائنینشیل حالت ایسی نہیں ہے تو وہ پھر روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے. اور اس میں الفاظ ہیں نکاح کرو. نکاح کرنا تمہاری عفت اور عصمت کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ نگاہیں نیچی رکھنے کا ذریعہ. اب یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے معاشرے میں نکاح کی سرمنی اور شادی کی سرمنی اتنی مشکل کر دی گئی ہے کہ جو لوگ فائنینشلی افورڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی حالات و واقعات ان کے لیے ایسے نہیں بن پاتے کہ وہ شادی کر سکیں. اور دوسری طرف یہ بھی ایکسٹریم ہے کہ ایک شخص فیملی کو سپورٹ کر ہی نہیں سکتا اور آپ زبردستی اس کی شادی کروا دیں کہ جی یہ بعد میں بندے کا پتر بن جائے گا، الٹا آپ دو خاندانوں میں لڑائیاں ڈلوا دیں گے. تو یہ بھی کوئی اپروچ نہیں ہے. اور اس حدیث میں جو استطاعت ہے اس سے مراد اس کی سیکچول استطاعت نہیں ہے بلکہ فائنینشیل استطاعت کا ذکر، کہ فائنینشلی اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ نکاح کرے گا. ورنہ یہ تو نہ ہوتا کہ جس کی استطاعت نہیں ہے تو وہ روزے رکھے. اگر اس سے مراد وہ سیکچول چیز ہوتی پھر تو روزے بھی رکھنے کی ضرورت نہیں تھی اس کو. تو اس سے مراد وہی چیز. اس میں اکثر وہ مشہور کیا جی غریب آدمی آیا حضور نے کہا شادی کر لو، اور غریب ہو گیا، کہا دوسری کر لو، اور غریب ہو گیا، تیسری کر لو، چوتھی کر لو، پھر وہ امیر ہو گیا. سر اس طرح نہیں کوئی امیر ہوتا، بیڑا گرک کیتا ہے. یہ بالکل جھوٹی روایتیں ہیں، یہ میرا خیال ہے کنواروں نے گھڑی ہوئی ہیں. ان روایتوں سے پھر بھی شادی نہیں ہونے کی جن کی نہیں ہونی. اچھا، 7ویں حدیث ہے صحیح بخاری میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اب یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ بہت کرٹیکل ہیں، زبان اور شرمگاہ کا معاملہ. 8ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، سرسبز و شاداب ہے، اور اللہ نے دنیا میں تمہیں اپنا خلیفہ بنایا ہے. اب وہ یہ دیکھے گا کہ تم کیسے اعمال کرتے ہو. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دنیا اور عورت کے فتنے سے بچنا. دو چیزیں فرمائی، دنیا کی محبت، اس کی دولت کی محبت، اور عورت کی. یہ کیسی کنکلوڈنگ گفتگو ہے کہ اللہ نے تمہاری آزمائش ان دو چیزوں میں رکھ دی، عورت اور مال. باقی آپ جتنے بھی دیکھیں گے وہ اسی کی کرولریز ہوں گی. اچھی گاڑی مال کی کرولری ہے، زیادہ پلاٹس مال کی کرولری ہے. تو دنیا کی محبت، اس کے مال کی محبت اور عورت سے بچنا. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین ثم آمین. 9ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کر نہیں دیکھے ہوں. یعنی یہ حقیقت بات ہے، دنیا میں جو اللہ نے محبت میاں بیوی کے درمیان رکھی ہے نا، اس طرح کی ایکسٹریم محبت اور کلوزنس کسی بھی اور رشتے کے اندر. اسلام میں خاندان کی اکائی ہی میاں بیوی ہے. ویسے انڈیا پاکستان میں تو ماں باپ کو ذرا اوپر کا درجہ دیا جاتا ہے، وہ جس لیول پہ درجہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن جو بیسک یونٹ ہے نا خاندان کا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے. اسی لیے تو مسلم شریف میں آتا ہے نا کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے. جو آج کل کے ماڈرن سکالرز کا موقف ہے، ہو سکتا ہے یہ برمودا ٹرائنگل پہ ہی شیطان کا تخت لگا ہو، اور وہ شام کے وقت اپنے سارے چیلوں سے رپورٹ لیتا ہے. تو ہر اس کا چیلا آ کے مختلف قسم کے گناہ گنواتا ہے کہ آج میں نے فلاں سے فلاں کروائی، فلاں سے فلاں گناہ کروایا. ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی. تو شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا، اس سے خوش ہوتا ہے اور اسے گلے لگا کے ملتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے. کیونکہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی تو اولاد تو ویسے ہی گئی، معاشرے کے لیے ناسور بن گئی اولاد بھی، اور بعض اوقات ایسی عورتیں یا ایسے مرد بھی ناسور معاشرے کے لیے بن جاتے ہیں اگر دوبارہ ان کا پیچ اپ نہ کہیں پہ ہو سکے. تو تم نے کوئی بھی محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں. 10ویں حدیث صحیح مسلم میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے. یہ صدقہ پنجابی والا نہیں، عربی میں صدقہ کہتے ہیں نیکی کے کام کو. اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے،
لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ باقی ساری باتیں تو صحابہ کو سمجھ آ گئی۔ آخری بات پہ انہوں نے کاؤنٹر کوسچن کیا، یا رسول اللہ ایک پیور ایک اینیمل انسٹنکٹ والی جو ایکٹیویٹی ہے اس پہ بھی نیکی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرو جو تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو کیا تمہیں گناہ ملے گا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا۔ تو فرمایا کہ پھر تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنے پر ثواب بھی ملے۔ یہ ہے نیکی کا کانسیپٹ اسلام کے اندر۔ تو یہ میں نے 12 احادیث کور کی ہیں آلموسٹ، اس میں میں نے کراس ریفرنس میں مزید بھی کر دی، 2 تمہیدن اور 10 جو ہے وہ عورتوں کے فتنے کے پوائنٹ آف ویو سے۔ ابھی بھی کئی باتیں ہیں جو بیان ہو سکتی ہیں، لیکن یہ قرآن